رمضان کے اندر جتنا یہ کرکٹ بڑھ جاتی ہے کہ رات کو جناب پوری رات جاگنا ہے، پورے محلے کو تنگ کرنا ہے، چوری کی لائٹ چلانی ہے، کنڈا لگا کے لائٹ جلانی ہے اور اس لائٹ کے اندر شور مچانا ہے، پوری رات لہو و لئی میں گزارنی ہے، فضول ہلڑ بازی میں گزارنی ہے، پورے اہل محلہ کو تنگ کرنا ہے۔ کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے یا کوئی سونا چاہتا ہے یا کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے، کوئی نفل پڑھنا چاہتا ہے، کوئی ذکر اللہ کرنا چاہتا ہے، کوئی بوڑھا مریض ہے، سب کو تنگ کرنا ہے۔ کیوں؟ رمضان آیا ہوا، رمضان آیا ہوا، لہذا ہم نے یہ سارا کچھ کرنا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے اندر اچھا اسی طرح دن کا وقت ہے، دن کا وقت روزے کا نہیں گزر رہا تو تاش لے کے بیٹھ جاؤ، شطرنج لے کے بیٹھ جاؤ، ویڈیو گیمز لے کے بیٹھ جاؤ، ان کے اندر وقت گزاریں گے اپنا روزہ پورا کرنے کے لیے۔ حالانکہ بزرگوں نے یہ فرمایا کہ روزہ رکھ کے زیادہ سو نہیں، تاکہ جاگو تو بھوکا احساس ہو، سوتے میں تو بھوکا احساس کیا ہوگا، لیکن چلے وہ تو مستحب کے طور پہ بزرگوں نے فرمایا، لیکن یہ تو حرام کام ہے جس انداز کے اندر کیے جاتے ہیں اور جو کام کیے جاتے ہیں۔ اچھا اسی طرح پھر روزہ آیا، رمضان آیا، دفتروں کے اندر کام بند، جی سحری کھا کے سوئے ہیں، دفتر جانا 8 بجے، یہ بھائی صاحب اٹھیں گے 9:30 بجے۔ روزہ ہے یار، سحری کر کے سویا تھا میں، اتنی جلدی اٹھا تھا۔ اس کے بعد اب دفتر میں جائیں گے، کوئی کام کروانے آئے گا، نہیں یار روزہ لگ رہا ہے بہت، آج کام نہیں کروں گا۔ 2 بجے چھٹی ہونی ہے، یہ 12 بجے سے تیار بیٹھا ہوگا کہ نہیں بھائی وہ روزہ رکھا ہوا ہے نا اور 2 بجے چھٹی ہونی ہے تو لہذا میں جا رہا ہوں۔ دفتر میں آفس میں کام نہیں کریں گے، کام نہ کر کے تنخواہ لینا حرام، کام نہ کیا اور تنخواہ لی، یہ رقم حرام، اور اس حرام سے سحری کریں گے، اس حرام سے افطاری کریں گے، یہ کام وہاں بیٹھ کے نہیں کریں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے کہ رمضان کی عظمت جو ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے، اور رمضان میں گناہ کرنا بھی معمولی نہیں ہے۔ اس میں گناہ کرنے کی جو سختی اور شدت ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے جتنا ثواب بڑھتا ہے۔